قصدار میں ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ اور سرفراز بھگٹی وزیر اعلیٰ کے دست راست شفیع مینگل کے ٹھکانے پر فدائی حملہ ہوا ہے، اس کی رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ دوستو، ایک فدائی حملہ ہوا ہے جس کی ذمہ داری BLA نے قبول کر لی ہے۔ قصدار میں ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ شفیع مینگل کے ٹھکانے پر مجید بریگیڈ کے ساتھی نے، ان کے جو تھے سرمچار، انہوں نے فدائی حملہ کیا ہے۔ اب تک 20 سے زائد جو کارندے ہیں ان کے شفیع مینگل کے ڈیتھ اسکواڈ کے، وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ قصدار شہر میں پاکستان کے جو اعلی کار اور بلوچ قوم کے خلاف جو پاکستان کا ساتھ دینے والا، جس کو بلوچ غدار اعظم کہتے ہیں، شفیع مینگل، اس کے مرکزی عسکری کمپاؤنڈ یعنی اس کے سینٹرل ملٹری کمپاؤنڈ پر فدائی حملہ کیا گیا ہے۔ BLA کے مجید بریگیڈ نے یہ حملہ کیا ہے، اور یہ اس وقت سر انجام دی گئی کارروائی جب شفیع مینگل اپنے ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کے ساتھ ایک اہم اجلاس کر رہا تھا۔ آپریشن کا آغاز مجید بریگیڈ کے ایک فدائی نے کیا، اور بارود سے بھری ہوئی گاڑی جو ہے ڈیتھ اسکواڈ کے اس مضبوط ٹھکانے کی دیوار سے ٹکرائی، جس کے نتیجے میں کمپاؤنڈ کا بڑا حصہ اور خاص طور پہ بیرونی دفاعی لائنیں جو ہے وہ ایک دم سے ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اس طاقتور حملے کے فوراً بعد جو ہے مجید بریگیڈ کے دیگر فدائین کامیابی کے ساتھ کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہوئے، اور اس آپریشن میں اب تک ڈیتھ اسکواڈ کے 20 سے زائد جو دہشت گرد ہیں ان کے ہلاک ہونے کی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور آخری اطلاع یہ بھی آئی تھی کہ جو شفیع مینگل ہیں وہ وہاں موجود تھا، لیکن یہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ شفیع مینگل اس حملے میں ہلاک ہوا ہے یا بچ نکلا ہے۔ ویسے جیسے کہتے ہیں نا the cat 9 lives of a cat، تو اسی طرح سے یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ ادھر ایک اور خبر ہے جس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ذکر کرنا ضروری ہے۔ زیارت کے حوالے سے جو ہمارے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ زیارت میں پولیس پر حملہ ہوا ہے۔ یہ وہ پولیس والے ہیں جو پہلے لیویز میں تھے اور ان کو پھر پولیس میں شامل کیا گیا، اور یہ زیارت میں یہ اٹیک ہوا ہے۔ اور یہاں پہ جو واردات ہوئی ہے اس میں 30 پولیس والے جو ہے زیارت میں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ FC کا کیمپ تھا، جہاں کیمپ کا کمانڈر جو ہے FC کا وہ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ فورس نہیں بھیجی گئی۔ یہ لیویز جو تھے پولیس میں شامل کیے گئے تھے، اور میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں سب سے پہلے، جس میں وہ اہلکار جو ہے پولیس والا وہ بتا رہا ہے کہ نہ ہمیں کمک بھیجی جا رہی ہے، نہ ہمیں اسلحہ بھیجا گیا ہے، اور بس مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ حملے کی جو ذمہ داری ہے، کہا جاتا ہے تحریک طالبان پاکستان نے غالباً قبول کی ہے، لیکن جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ خود پاکستانی ریاست نے کروایا ہے اس علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، کیونکہ وہ اس علاقے کو خالی کروانا چاہتے ہیں، اور بہت کوشش کے باوجود اور ملٹری آپریشنز کے باوجود لوگوں نے علاقہ خالی نہیں کیا۔ پرسوں 9 لاشیں تھیں، آج یہ تعداد جو ہے اب 30 ہو چکی ہے۔ کل 21 اور پولیس والے جو ہے ان کو مارا گیا ہے۔ تو سنتے ہیں پہلے
یہ آڈیو۔ 50,000 کی تنخواہ اور مہینے میں 50 افسروں کی باتیں بھی سنتے ہیں، پھر جہاں بولو کہے تو بولتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے ملازم ہوں، آپ کو کہیں بھی بولے تو آپ کو جانا ہوگا، لیکن آف ڈیوٹی جب ہم تھانے میں کسی کام سے جاتے ہیں تو کتے کی نظر سے بھی ہم لوگ کو نہیں دیکھتے۔ ابھی یاروں کو بھیجا ہے زیارت، ٹھیک ہے، یاروں کو بھیج دیا، ابھی ان کا ایمونیشن ختم ہوا، وہ کالے کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمونیشن ختم ہو گیا ہے، لوگ ایف سی والوں کے پاس گئے کہ جاؤ بھائی ان کو ایمونیشن دو، تو نہ ایف سی والے جا رہے تھے، انہوں نے کہا نہ ہمیں اجازت ہے جانے کی، نہ آپ لوگ جا سکتے ہو۔ تو یہ ہمارا محکمہ ہے ماشاءاللہ، سی ایم صاحب آ جاتے ہیں اور یاروں کو جو ہے تعریف اور جو ہے شاباشی کے ٹوپے پہنا دیتے ہیں کہ بھائی جوان تو بڑے بہادری سے لڑے اور یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ ہم لوگ کی زندگی ہے جانی، آج یہ لوگ گئے، کل کو ہمارا نمبر ہے، بس اسی طرح ہم لوگ گروپوں میں تھوڑا بہت غصہ کر کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ناجائز ہے، اف اللہ یہ وہ، یعنی بس یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ 50,000 روپئے نے ہم لوگ کو پٹا پہنا دیا ہے، بس جو مر رہا ہے بس اگلی کی باری کی انتظار کر رہے ہیں، باقی خیر خیریت ہے۔ ان دہشت گردوں کا ابھی میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں 15 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا۔ ابھی ان بہنچودوں کو کوئی مجھے بتائے کہ یار 15 دہشت گرد کدھر مارے گئے ہیں؟ ابھی تک ایک گروپ میں بھی ان کی ویڈیو نہیں آئی ہے، نہ ہم نے نیوز پہ دیکھی، نہ ہم نے کسی اور دیکھی کہ بھائی زیارت پہ گئے ہوں، انہوں نے 15 دہشت گردوں کو مارا ہو، 20 تو ہمارے مار دیے، شہید کر دیے، سمجھ گئے؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 15 دہشت گردوں کو مارا ہے، کدھر ہے بھائی اس کی ویڈیو؟ اگر کسی بھائی کے پاس ہے تو برائے مہربانی بھیج دے۔ ناظرین، ہلاک ہونے والوں میں ایس ایچ او مانگی محمد حسین اور ایس ایچ او قواس صوبت خان کے نام بھی بتائے گئے ہیں، اور لاشوں کو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر جو ہے وہ بھاری نفری جو ہے وہ سول ہسپتال زیارت میں پہنچی، ایف سی کی بھاری نفری، متاثرین جو ہے ان کے لواحقین وہاں جمع تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایف سی اہلکاروں نے ان کو کوشش کی تتر بتر کرنے کے لیے، لیکن عوام کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں سے ایف سی کو پسپا ہونا پڑا۔ ٹوٹل بتایا جا رہا ہے کہ 30 لاشیں ہو چکی ہیں اب تک، اور اس کی خبر جو کچھ ہے وہ اس طرح ہے کہ بلوچستان کے ضلع زیارت سے اغوا کیے گئے 30 پولیس اہلکاروں کی لاشیں زرغون غر کے علاقے سے برآمد ہوئی ہیں۔ اچھا، ان کو نا اغوا کر کے یہ لے گئے تھے، اور پھر پہلے انہوں نے 9 مارے اور ان کی لاشیں پھینکی، پھر اب 21 مارے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ داعش یا ٹی ٹی پی نے کارروائی کی ہے، لیکن علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود پاکستان نے یہ کارروائی کی ہے، اور ان کو اٹھا کے لے جانے والے بھی اور مارنے والے بھی اصل میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ فوجی ہی تھے۔ بہرحال اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والے اہلکاروں میں جو ہے وہ 2 ایس ایچ او میں نے بتایا آپ کو شامل تھے۔ تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں 30 پولیس اہلکاروں کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں۔ درجنوں مسلح افراد نے پیر کے روز کوئٹہ سے شمال مشرق میں تقریباً 70 کلومیٹر دور واقع زیارت کے علاقے مانگی میں مانگی ڈیم پروجیکٹ کے فیز 3 کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا، جس پر پولیس اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی۔ اچھا، یہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زیارت میں واقع یہ جو ڈیم ہے، یہاں سے پانی کی پائپ لائنیں جو ہے کوئٹہ تک جاتی ہیں، اور اس منصوبے پر کام کرنے والے انجینئرز کے لیے جو حفاظت ہے کرنے کے لیے پولیس اہلکار تعینات تھی، اور ان پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے اندر ہر روز یا تو پولیس والے یا فوج والے یا دیگر سیکیورٹی اداروں کے لوگ یا ڈیتھ سکواڈ کے لوگ مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں۔ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان کے فیلڈ مارشل دونوں ہی بڑکے مار رہے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں کھڑے ہو کے کہ بدلہ لیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، اور ڈسپروپورشنیٹ لیا جائے گا، یعنی ایسا بدلہ لیا جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ یعنی جنگی جرائم کرنے کا پہلے سے ہی اعلان کر دیا ہے کہ جنگی جرائم جو ہے وہ اس کی بھی ہمیں اب پرواہ نہیں رہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔